آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع میسر آیا ہے وہ ہیں ایک فلسفی، دو قومی نظریے کے دل دادا، وحدت اسلامی کے پروردہ، مصور پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ہوئی۔ فطرت نے لالے کی ہنا بندی کسی عام گھرانے میں نہیں کی، بلکہ اس مرد کی ہنا بندی ایک فقیر، درویش، ایک اللہ کے ولی شیخ نور محمد کشمیری کے گھر کی گئی۔ اس مرد رازداں کی تربیت اس نہج پر کی گئی کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قرآن پاک پڑھ رہا تھا کہ والد محترم آئے اور کہا، بیٹا تم قرآن میں کیا پڑھتے ہو؟ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ بیٹا قرآن کو ایسے پڑھو کہ جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے، کیونکہ جب بندہ حضور کی محبت میں گم ہو کر قرآن پاک پڑھتا ہے تو قرآن اس شخص پر اپنے راز کھولنے شروع کر دیتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم قرآن میں ڈوب جاؤ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم حضور کی محبت میں گم ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا جتنا حضور سے تعلق بڑھے گا اتنا ہی قرآن تم پر اپنے راز کھولنے شروع کرے گا۔ یہ حضور سے محبت، نسبت اور تعلق ہی تھا کہ جس کے زور پر وہ دنیا پہ چھا گئے، مقام رنگ و بو کا راز پا گئے اور کہہ گئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ قرآن سے تعلق ہی تھا کہ انہوں نے ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھا دیا کہ دنیا ابھی بھی محو حیرت ہے۔ عقل ابھی تک لب بام سوچ رہی ہے کہ مرد قلندر نے قوموں کے عروج و زوال کو ایک شعر میں کیسے پیرو کے رکھ دیا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ یہ خدمت دین کا جذبہ ہی تھا کہ جب وہ زمانے کے سمندر سے گوہر بار نکلا تو مسلم دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، جس نے مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی میراث یاد دلائی۔ اس نے پھر سے مسلمانوں کی ستاروں پر کمندے ڈالنے کے خواب دکھائے، مسلمانوں میں ایسی ایسی خصلتیں پیدا کی جو کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں پائی جاتی تھیں۔ غلامی کے طریق کو ناکو چنے چبواتے ہوئے نبی کے عشق میں ڈوبنا سکھایا، مسلمانوں کو دنیا میں معزز ہونے کے ایسے ایسے راز بتائے، ایسے ایسے گر بتائے کہ ایک مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، اور پھر کہا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔